بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 13 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں کاپر ہیڈ، مصنف ظہیر احمد، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 13۔ صفحہ نمبر 293۔ لیڈی فونڈا اس تنگ و طویل سرنگ کو دیکھ کر حیران بھی ہو رہی تھی جو اچانک ہی اسے دکھائی دی تھی اور اس کی زندگی کی محافظ بن گئی تھی۔ آگے چونکہ اندھیرا تھا اس لیے لیڈی فونڈا اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ تنگ سرنگ مزید آگے کہاں تک جا رہی ہے یا اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے۔ لیڈی فونڈا نے پہلے سوچا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے کافی دور ہے، اسے یہیں رک جانا چاہیے۔ جب عمران اور اس کے ساتھی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر واپس چلے جائیں گے تب وہ اس سرنگ سے باہر نکل جائے گی۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ عمران بے حد چالاک اور ذہین انسان ہے۔ اگر وہ گڑھے میں اترا تو اسے گڑھے میں اس کے گرنے کی وجہ سے مسلی ہوئی جھاڑیوں اور ہول میں رینگنے کی شواہد مل جائیں گے اور پھر وہ اسے پکڑنے کے لیے لازمی طور پر اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر لیڈی فونڈا نے مزید آگے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ سرنگ کتنی طویل ہے اور اسے کہاں تک لے جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے چوپایوں کی طرح مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ سرنگ تنگ ضرور تھی لیکن اس میں کوئی موڑ نہیں تھا، یہ بالکل سیدھی جا رہی تھی اور لیڈی فونڈا کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ لیڈی فونڈا کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سرنگ سے ہوتی ہوئی کسی ایسی جگہ پہنچ جائے گی جو عمران اور اس کے ساتھیوں کی پہنچ سے بھی دور ہوگی اور اس کے لیے محفوظ بھی۔ آگے بڑھتی ہوئی لیڈی فونڈا جب تھک جاتی تو کچھ دیر سانس لینے کے لیے رک جاتی اور پھر جیسے ہی اس کا سانس بحال ہوتا تو چوپایوں کی طرح پھر سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتی۔ آخر 20 منٹ کے آگے بڑھتے رہنے کے بعد اسے سامنے سے تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور ساتھ ہی اسے سامنے ایک بڑا سا دہانا اور وہاں ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ روشنی بے حد ہلکی تھی اس لیے لیڈی فونڈا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ دہانا کہاں ہے اور وہ میدان کے کس حصے کی طرف آئی ہے، لیکن دہانا دیکھ کر اس کا جوش اور ہمت بڑھ گئی تھی، اس لیے اس نے اور تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ دہانے کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی کہ سرنگ کا دہانا ایک پہاڑی غار کے اندر نکلا تھا اور یہ دہانا چونکہ غار کے آخری سرے پر تھا اس لیے غار کے دوسرے دہانے سے جو کافی فاصلے پر تھا آنے والی روشنی بے حد کم تھی۔ لیڈی فونڈا تیزی سے چلتی ہوئی اس دہانے سے نکل کر غار میں آ گئی۔ غار چٹیل تھا اور بے حد کشادہ تھا۔ دائیں طرف روشنی زیادہ تھی جو غار کے دہانے سے اندر آ رہی تھی۔ لیڈی فونڈا کے خیال کے مطابق یہ غار کافی طویل تھا۔ دہانے سے نکل کر لیڈی فونڈا غار میں آئی اور پھر وہ غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینا شروع ہو گئی۔ وہ زخمی بھی تھی اور کافی دیر ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتی ہوئی رہی تھی جس سے وہ کافی تھک گئی تھی۔ اب وہ کچھ دیر یہاں رک کر سانس لینا چاہتی تھی۔ لیڈی فونڈا کو عمران اور اس کے ساتھیوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان سب نے ایک تو آرسلم بیس کیمپ کو تباہ کر دیا تھا اور وہاں موجود اس کے منگیتر جوالفٹ کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور دوسرا جب وہ اس کی نظر میں آئے تو اس نے انہیں میزائل سے ٹارگٹ کر کے ہلاک کرنا چاہا، لیکن وہ اس میزائل سے بھی بچ گئے اور میزائل عمران اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے آنے والی جیپ سے جا ٹکرایا جس نے دوسری جیپ کو ہوا میں اچھال دیا تھا، اور وہ جیپ ہوا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی ہیلی کاپٹر سے آ ٹکرائی تھی۔ اگر لیڈی فونڈا بروقت فیصلہ کر کے ہیلی کاپٹر سے نہ نکلی ہوتی تو اب تک اس کی لاش بھی ہیلی کاپٹر کے ساتھ جل کر بھسم ہو جاتی۔ لیڈی فونڈا ابھی سانس لے ہی رہی تھی کہ اسی لمحے اسے اس سرنگ سے جسے وہ نکل کر آئی تھی میں ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ لیڈی فونڈا بری طرح سے چونک پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دہانے کے پاس آئی اور پھر سرنگ میں راہٹ لائٹ کی روشنی دیکھ کر اس نے غصے اور پریشانی سے جبڑے بھینچ لیے۔ راہٹ لائٹ کی روشنی کا مطلب تھا کہ عمران نے گھڑے میں موجود اس ہال کو ٹریس کر لیا تھا جس سے ہوتی ہوئی لیڈی فونڈا یہاں پہنچی تھی، اور اب عمران یا اس کا کوئی ساتھی اس کی تلاش میں اسی سرنگ کے راستے اس میں آ رہا تھا۔ لیڈی فونڈا اٹھ کر ہال سے پیچھے ہٹ گئی اور بے چینی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات تھے کیونکہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اسلحے سے لیس تھے۔ لیڈی فونڈا نے غصے سے مٹھیاں بھینچی
اور پھر وہ تیزی سے غار کے دہانے کی جانب بڑھی۔ اس نے دہانے کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ سرنگ سے آنے والے آدمی کے غار میں آنے سے پہلے ہی اس غار سے نکل جانا چاہتی تھی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی وہ غار کے دہانے کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر غار کی سائڈ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ باہر کی سن گن لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے دوسری طرف کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لیڈی فونڈا نے ایک لمحے توقف کے بعد اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اس طرف کوئی نہیں ہے تو وہ تیزی سے غار سے باہر نکلی اور اس نے سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ چٹانوں اور گڑھوں کو پھلانگتی ہوئی وہ سامنے موجود دوسری پہاڑیوں کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک پہاڑی کی سائڈ سے نکل کر جیسے ہی دوسری جانب آئی، یک لخت ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے سامنے 5 افراد کھڑے تھے۔ یہ وہی افراد تھے جنہیں لیڈی فونڈا نے ہیلی کاپٹر سے جیپ میں بھاگتے دیکھ کر ان پر میزائل فائر کرایا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے سامنے علی عمران اور اس کے ساتھی کھڑے تھے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر لیڈی فونڈا کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا اور وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ زیادہ جلدی میں معلوم ہوتی ہو لیڈی صاحبہ؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اتنی جلدی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر بڑے شوق لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ لیڈی فونڈا نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھ خاکسار کو عبد المیاں ول چنو میاں گھاس پونس والا کہتے ہیں۔ یہ سب میرے ساتھی ہیں، اگر کہو تو میں ان کا بھی تعارف کرا دوں۔ نوجوان نے اسی طرح اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا تم عمران ہو؟ لیڈی فونڈا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ عمران؟ کون عمران؟ یہ کس چڑیا، میرا مطلب ہے کس چڑے کا نام ہے؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ شرارت اور طنز کا عنصر تھا۔ تم جس طرح سے شوخی پن کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم عمران ہی ہو، علی عمران۔ لیڈی فونڈا نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ چلو تم کہتی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، پھر کیا تمہیں میرا رشتہ منظور ہے؟ نوجوان نے اسی انداز میں کہا۔ رشتہ؟ کیا مطلب؟ کیسا رشتہ؟ لیڈی فونڈا نے چونک کر کہا۔ ارے تم بھول گئی؟ تم نے آج سے 20 برس پہلے اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں صرف اسی انسان سے شادی کروں گی جس کا نام علی عمران ہوگا اور جس کے پاس MSc DSc کی ڈگریاں ہوں گی۔ مجھے تمہارا ضرورت رشتہ کا اشتہار پڑھ کر ہی تو یہاں آیا ہوں، گو کہ مجھے یہاں تک پہنچنے میں 20 برس لگ گئے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ اس عرصے میں بھی تمہاری جوانی اور حسن میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تم پہلے کی طرح جوان بلکہ کئی گنا حسین ہو گئی ہو، اور مجھ جیسے دل پھینک عاشق مہاراج کو اگر تم جیسی حسین اور نوجوان لڑکی مل جائے تو پھر میری تو دنیا ہی سنور جائے گی۔ کیوں ساتھیوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ عمران نے پہلے لیڈی فونڈا سے اور پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم جیسے انسان کے لیے ایسے ہی بھوتنی لڑکی ٹھیک ہے۔ جولیا نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ بھوتنی؟ ارے خدا کا خوف کرو، بھوتنیاں اتنی حسین نہیں ہوتی ہیں، عمران نے کہا تو جولیا نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی لمحے الاسد بھی غار سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا ان کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، جو گڑھے میں اتر کر سرنگ میں رینگتا ہوا اس غار تک پہنچ گیا تھا جس میں سے لیڈی فونڈا نکل کر باہر آئی تھی۔ یہ یہاں ہے؟ الاسد نے لیڈی فونڈا کو دیکھ کر کہا تو لیڈی فونڈا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لیڈی فونڈا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ بات تمہارے منگیتر جوالفر نے پوچھی تھی، اس نے جواب نہیں دیا تھا، اور تم بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکو گی۔ عمران نے کہا۔ کون سا سوال؟ لیڈی فونڈا نے پوچھا۔ ہم پروفیسر ایڈگر کے ساتھ پنگ پونگ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پنگ پونگ کھیلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسے ڈھونڈنا پڑے گا، اور اسے ڈھونڈنے میں نہ جانے ہمارا کتنا وقت لگ جائے۔ اس لیے اگر تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو تو بتا دو۔ عمران نے کہا۔ میں پروفیسر ایڈگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیڈی فونڈا نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا کوئی اتا پتا، اس کی لیبارٹری یا پھر اس کی کوئی رہائش گاہ کا ہی پتہ بتا دو، وہاں جا کر ہم اسے خود ڈھونڈ لیں گے۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیڈی فونڈا نے کہا۔ اچھا تو پھر ایک کام کرو۔ کیا؟ لیڈی فونڈا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں کرنل ڈراس کے پاس لے چلو۔ کرنل ڈراس میرا لنگوٹیا ہے، ایک زمانے میں ہم ایک دوسرے کے لنگوٹ بدل لیا کرتے تھے۔ ایک بار اس نے مجھ سے میرے چند لنگوٹ ادھار لیے تھے،
اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا۔ سنا ہے وہ اسرائیل میں کہیں موجود ہے اور اس نے ایک خفیہ کاپر ہیڈ ایجنسی بنا لی ہے اور اب وہ وہاں شہنشاہوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے۔ شہنشاہ بننے کے باوجود وہ اب بھی میرا ہی لنگوٹ استعمال کرتا ہے، لیکن اب میں اسے مزید اپنے لنگوٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ تم ہمیں اس کے ہیڈ کوارٹر لے چلو تاکہ میں اس سے اپنے سارے لنگوٹ واپس لے سکوں۔ عمران نے کہا، مجھے کرنل روز اور کاپر ہیڈ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیڈی فونڈا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، لو جولیا، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ لگتا ہے اپنے بچوں کے لیے ہمیں یہ نئے لنگوٹ بنانے پڑیں گے۔ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اسے میرے حوالے کر دو، پھر دیکھنا یہ کس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر سب کچھ بتاتی ہے۔ جولیا نے غرا کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا کہ کہیں یہ اپنے منگیتر کی طرح اپنے ہی ہاتھوں ہلاک نہ ہو جائے۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کیا جوالفر نے خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا تھا؟ لیڈی فونڈا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی منگیتر لیڈی فونڈا بھی اس کے سر پر سینڈل مارے تو وہ بھی ہنس کر اسے برداشت کر لے گا، لیکن اسے شکست سے نفرت ہے۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اسے شکست دے۔ اس نے میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہا تھا، بس پھر کیا تھا؟ اس بزدل نے فوراً اپنی گردن کاٹ لی۔ عمران نے کہا تو لیڈی فونڈا غصے سے بل کھا کر گر رہ گئی۔ میں جوالفٹ کو بخوبی جانتی ہوں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بلا وجہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور تم نے اسے شکست سے دوچار کر دیا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس نے خود کو ہلاک کیا ہوگا۔ لیڈی فونڈا نے کہا، ہاں شاید ایسا ہی ہوا تھا، لیکن مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ جب تم اس کے پاس جاؤ گی تو خود ہی اس سے ساری حقیقت پوچھ لینا۔ عمران، فضول باتیں چھوڑو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کا منہ کھلوا سکوں۔ یہاں تک آتے ہوئے پہلے ہی ہمارا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے، 3 بار کہہ دیا ہے، کافی ہے یا اور کہوں؟ عمران بھلا آسانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ جولیا نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور پھر وہ لیڈی فونڈا کو گھورتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر لیڈی فونڈا کے اعصاب تن گئے اور وہ جولیا کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو تم میری زبان کھلواؤ گی؟ لیڈی فونڈا نے جولیا کو گھورتے ہوئے گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا، ہاں، تمہاری زبان کھلوانے کے لیے مجھے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ جولیا نے جواباً غرا کر کہا۔ لیڈی فونڈا نے ہنکارا بھرا اور مارشل آرٹس کا اسٹائل بنا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں جولیا کے بڑھتے ہوئے قدموں پر جمی ہوئی تھیں۔ جولیا تیز تیز چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اچانک لیڈی فونڈا نے حلق سے ایک زوردار چیخ ماری اور ساتھ ہی اس نے زمین چھوڑ دی۔ ہوا میں اچھلتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے گھومی اور اس نے دونوں ٹانگیں سمیٹ کر ایک نئے انداز میں جولیا کو فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی۔ عموماً فلائنگ کک اچھل کر سامنے کے رخ سے ماری جاتی ہے، لیکن لیڈی فونڈا ہوا میں اچھلتے ہی کسی پھرکی کی طرح گھومتی ہوئی جولیا کی طرف بڑھی اور اس نے دونوں ٹانگیں جولیا کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن جولیا بھی کم نہیں تھی۔ لیڈی فونڈا کو اس طرح اچھلتے ہوئے ہوا میں گھومتے دیکھ کر اس نے بھی بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگائی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی لیڈی فونڈا کے اوپر سے نکلتی چلی گئی۔ لیڈی فونڈا نے ہوا میں اپنا جسم گھما کر اسے ٹانگ مارنی چاہی، لیکن اس وقت تک جولیا اس کے عقب میں آ چکی تھی اور پھر جیسے ہی لیڈی فونڈا کا جسم جولیا کو ٹانگ مارنے کے لیے گھوما، جولیا نے ہوا میں ہی ایک الٹی کلا بازی کھائی اور اس کی ٹانگ کی بھرپور ضرب لیڈی فونڈا کی کمر پر پڑی۔ لیڈی فونڈا کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر نیچے زمین پر گری۔ اسی لمحے جولیا کلا بازیاں کھاتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اس کے پیر جیسے ہی زمین سے لگے، اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر اپنا جسم نیم کمان کی طرح موڑتے ہوئے تیزی سے اٹھتی ہوئی لیڈی فونڈا کے پہلو میں مار دی۔ لیڈی فونڈا کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ رول ہوتی ہوئی ایک بار پھر زمین پر گر گئی۔ جولیا فوراً سیدھی ہوئی اور تیزی سے لیڈی فونڈا کی جانب لپکی۔ جولیا اور لیڈی فونڈا کا مارشل آرٹس کا یہ نیا انداز دیکھ کر عمران سمیت اس کے ساتھیوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ سائیڈ میں ہو کر ان دونوں کی فائٹ دیکھ رہے تھے۔ اٹھو لیڈی فونڈا، اگر تم میں دم ہے تو آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ میں نے تمہیں 10 منٹ کا وقت دیا ہے۔ 10 منٹوں میں تمہیں میں نے بار بار زمین نہ چٹائی تو میرا نام جولیا نہیں۔ جولیا نے لیڈی فونڈا کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو لیڈی فونڈا کے حلق سے گھراہٹ نکلی
اور وہ ماہر جمناسٹ کا مظاہرہ کرتی ہوئی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 2 بار زمین چاٹنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ان 10 منٹوں میں تمہاری میں وہ حالت کر دوں گی کہ تمہیں خود کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا، لیڈی فونڈا نے کہا، اور وہ تیزی سے جولیا کی طرف بڑھی۔ جولیا کے قریب آتے ہی اس نے جولیا پر جوڑوں کا انتہائی خوفناک حملہ کر دیا۔ اس کا دایاں بازو بجلی کی سی تیزی سے جولیا کے بائیں پہلو سے رگڑ کھاتا ہوا نکلا اور اس کا بایاں گھٹنا پوری قوت سے جولیا کے پیٹ سے ٹکرایا۔ جولیا بری طرح سے ڈکراتی ہوئی پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کے انداز میں وہ لڑکھڑاہٹ تھی، اور لیڈی فونڈا نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی انتہائی مہارت سے الٹی کلا بازی لگا کر دونوں لاتیں جوڑ کر جولیا کی ٹھوڑی کے نیچے ماری، اور جولیا اچھل کر پشت کے بل زمین پر گر پڑی۔ عمران لیڈی فونڈا کی پھرتی اور مہارت پر دل ہی دل میں داد دینے لگا۔ وہ واقعی ایک خوفناک اور ماہر لڑاکا ثابت ہو رہی تھی، ورنہ جولیا اس طرح آسانی سے گرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لیڈی فونڈا کلا بازی کھا کر سیدھی ہوئی اور ایک بار پھر بجلی کی سی تیزی سے الٹی کلا بازی کھا کر اس کی دونوں ٹانگیں عین اسی جگہ پہنچی جہاں جولیا کا پیٹ تھا، لیکن جولیا نیچے گرتے ہی انتہائی تیزی سے کروٹ بدل گئی۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی اور لیڈی فونڈا کا داؤ کامیاب ہو جاتا تو جولیا کی آنتیں یقیناً اس کے پیٹ سے باہر نکل آتی، کیونکہ دوبارہ کلا بازی کھاتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے گھومی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی اس کے پیر جولیا کے پیٹ پر پڑتے وہ گھوم جاتی۔ نتیجہ یہ کہ تیزی سے گھومنے کی وجہ سے جولیا کا پیٹ پھٹ جاتا، لیکن جولیا کے بجلی کی سی تیزی سے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کے پیر زمین پر لگے، اور پھر جیسے ہی وہ گھومی، جولیا کی لات نیم دائرے کی صورت میں گھومتی ہوئی اس کی کمر سے ٹکرائی، اور لیڈی فونڈا چیختی ہوئی اچھل کر سامنے موجود ایک چٹان سے جا ٹکرائی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو چٹان سے ٹکرانے سے بچا لیا تھا، لیکن چٹان سے ٹکراتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑی۔ سنبھلنے کے لیے اتنا وقت جولیا کے لیے کافی تھا۔ وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جولیا کی تھوڑی کے نیچے زخم کا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ تم گر بھی سکتی ہو، حیرت ہے، جولیا گر جائے تو پھر؟ اب اللہ ہی اللہ کیا جا سکتا ہے، عمران نے بڑے کٹیلے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ نونسنس، جولیا نے چیخ کر کہا۔ غصے کی شدت سے وہ عمران پر ہی الٹ پڑی تھی، اور عمران اس کا غصہ دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جولیا کی ذہنی کیفیت کو بخوبی جانتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر جولیا کو غصہ دلایا تھا تاکہ جولیا اپنے اصلی رنگ میں آ جائے، اور وہی ہوا تھا۔ جولیا نے پوری قوت سے لیڈی فونڈا پر چھلانگ لگا دی۔ لیڈی فونڈا پھرتی سے دائیں طرف ہٹی، لیکن جولیا فضا میں گھوم گئی، اور پھر وہ پوری قوت سے لیڈی فونڈا سے ٹکرائی، اور لیڈی فونڈا اچھل کر زمین پر گری اور اس کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے جولیا نے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ لیڈی فونڈا نے ٹکر کھاتے ہی دونوں ہاتھ تیزی سے اٹھا کر جولیا کی پسلیوں پر زور سے مارے، اور جولیا کے حلق سے گھرراہٹ سی نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے نیچے کی طرف جھکا جیسے وہ ضرب کھا کر گر رہی ہو، اور لیڈی فونڈا اس کے عیارانہ داؤ کو نہ سمجھ کر مار کھا گئی۔ اسے گرتا دیکھ کر وہ اس کے سر پر مکہ مارنے کے لیے ذرا سی جھکی، لیکن جولیا نے یک لخ اسے پیچھے پلٹ دیا، اور پھر جیسے ہی لیڈی فونڈا کا جسم زمین پر لگا، جولیا پوری قوت سے اچھلی اور لیڈی فونڈا کی دونوں ٹانگیں جو نیچے گرنے کی وجہ سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی جولیا کے دونوں ہاتھوں میں آئی، اور جولیا اس کی دونوں ٹانگیں اپنے پورے جسم کا بوجھ ڈالتی ہوئی اس کے سر کے اوپر گری، اور لیڈی فونڈا کے حلق سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ اس نے تڑپ کر اپنے نچلے جسم کو پیچھے کی طرف سمیٹ کر اس کی خوفناک داؤں سے نکلنا چاہا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی، اور کٹاک کٹاک کی زوردار آوازوں کے ساتھ ہی لیڈی فونڈا کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی مہرے ٹوٹتے چلے گئے، اور لیڈی فونڈا جولیا کے جسم کے نیچے پانی سے نکلتی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ کٹاک کٹاک کی آوازیں سنتے ہی جولیا تیزی سے اچھل کر، اور اس نے لیڈی فونڈا کی دونوں ٹانگیں چھوڑ کر اس کے پیٹ پر دونوں گھٹنے جوڑ کر ضرب لگائی، تو لیڈی فونڈا کے حلق سے نکلنے والی دردناک چیخ سے ماحول لرز اٹھا۔ لیڈی فونڈا کے حلق سے چند لمحے خرخراٹوں کی آوازیں نکلتی رہیں، اور پھر وہ ساکت ہوتی چلی گئی۔ جولیا تیزی سے اٹھی اور اس نے لیڈی فونڈا کے پہلو پر زور زور سے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ اٹھو ماسٹر فائٹر کی اولاد، اب بے عیس ہو کر کیوں پڑی ہو؟ اٹھو اور میرا مقابلہ کرو۔
جولیا نے اس کے پہلو پر ٹھوکریں مارتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بس کرو جولیا، یا تو یہ مر چکی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اور جولیا زخمی ناگن کی طرح مڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ اس وقت تک واقع انتہائی خوفناک خونخوار شیرنی دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے ساتھی ساکت رہ گئے تھے۔ عمران اور اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر جولیا نے سر جھٹکا اور لیڈی فونڈا کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ یہ عورت ہے، اب یہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، اس لیے اسے تم ہی چیک کر سکتی ہو۔ ہم مر تو اسے ہاتھ لگانے سے رہے، عمران نے کہا تو جولیا نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک بار پھر لیڈی فونڈا کی جانب دیکھنے لگی۔ چند لمحے وہ لیڈی فونڈا کو دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور لیڈی فونڈا کی سانس اور اس کی نبض چیک کرنے لگی۔ یہ ابھی زندہ ہے، جولیا نے کہا۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ دو شیرنیاں جب لڑتی ہیں تو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتی جب تک ان میں سے کسی ایک کی جان نہ چلی جائے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک شیرنی ہے اور دوسری نے محض شیرنی کی کھال پہن رکھی تھی، اسی لیے وہ اصل شیرنی کے ہاتھوں مار کھا گئی ہے، عمران نے کہا تو اس کی بات سن کر جولیا کے چہرے پر رنگ سے بکھرتے چلے گئے۔ عمران نے اسے شیرنی کا خطاب دے کر اس کی تعریف کی تھی، اور عمران کی تعریف سن کر جولیا کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اس میں اگر جان باقی ہے تو پھر ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے بہت کچھ اگلوا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کیا میں اسے باندھ دوں؟ الاسد نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، اسے باندھنے کا کام بھی ہماری موٹیری ہی کرے گی، اور اسے جو کچھ پوچھنا ہوگا وہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے، عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر مسرت کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ وہ واپس مڑ کر ان کے قریب آ گئی۔ پوچھنا کیا ہے اس سے؟ جولیا نے کہا تو عمران اسے بتانے لگا کہ اسے لیڈی فونڈا سے کیا معلومات حاصل کرنی ہے۔ میں اس کی گردن کی ایک خاص رگ دبا کر اس کے سر کے ایک مخصوص حصے پر ہک مار کر اسے شعور سے لاشعور میں لے آتا ہوں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب اس کا لاشعور اس کے شعور میں غالب آ جائے گا تو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے یہ ہر سوال کا صحیح جواب دے گی، عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ الاسد نے اپنے تھیلے سے نائلون کی رسی کا گچھا نکال کر دے دیا جو وہ بیس کیمپ کے کسی حصے سے اٹھا لایا تھا۔ جولیا نے اس سے رسی لی اور پھر وہ تیزی سے زخمی لیڈی فونڈا کو باندھنا شروع کر دیا۔ کرنل ڈراس کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار سامنے پڑے ہوئے فون کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار ہو۔ وہ بار بار ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتا اور پھر ریسیور پر ٹون کی آواز سن کر وہ ریسیور دوبارہ کیڈر پر پٹخ دیتا تھا۔ یہ لیڈی فونڈا کہاں غائب ہو گئی ہے؟ میں نے اسے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے کہا تھا۔ کئی بار میں اسے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کر چکا ہوں، لیکن میرا اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ آخر کہاں رہ گئی وہ؟ کرنل ڈراس نے غصے سے جبڑے پھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈراس چونک اٹھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس کرنل ڈراس ہیئر۔ کہاں رہ گئے تم لیڈی فونڈا؟ میں کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کرنل ڈراس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ جوفٹ بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے لیڈی فونڈا کی بجائے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو کرنل ڈراس نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ جوفٹ کاپر ہیڈ کے آپریشن روم کا انچارج تھا۔ ہوں، بولو، کیوں کال کی ہے؟ کرنل ڈراس نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے آپ کے حکم سے ٹریکر سسٹم پر لیڈی فونڈا کے ہیلی کاپٹر کو سرچ کیا ہے۔ ٹریکر سسٹم سے ملنے والی رپورٹ کے مطابق لیڈی فونڈا کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے، جوفٹ نے کہا، اور کرنل ڈراس بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، لیڈی فونڈا کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے؟ کہاں؟ کیسے؟ کب؟ کرنل ڈراس نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا تو جوفٹ اسے بتانے لگا کہ ہیلی کاپٹر کس علاقے میں تھا اور اسے تباہ ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ لیڈی فونڈا کے ہیلی کاپٹر کی تباہی کا سن کر کرنل ڈراس کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جوفٹ اسے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کی تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن کرنل ڈراس جیسے اس کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے مشینی انداز میں اپنے کان سے ریسیور ہٹایا اور اسے کریڈر پر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ملنے والی بری خبروں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ لیڈی فونڈا کا ہیلی کاپٹر کیسے تباہ ہو گیا؟ کیا اس کے ہیلی کاپٹر کی تباہی کے پیچھے بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہی ہاتھ ہے؟ کرنل ڈراس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے
سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا. پھر اچانک جیسے اسے ہوش آ گیا. اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور اسے کان سے لگا کر جلدی جلدی نمبر پریس کرنے لگا. یس چیف، جوفر بول رہا ہوں. رابطہ ملتے ہی آپریشن روم کے انچارج جوفر کی آواز سنائی دی. میری اینگری مین ڈکلورس سے بات کراؤ. کرنل ڈراس نے دہاڑتے ہوئے کہا. اوہ یس چیف، میں ابھی بات کراتا ہوں. جوفر نے کرنل ڈراس کی دہاڑ سن کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو کرنل ڈراس نے ایک جھٹکے سے ریسیور گردے پر رکھ دیا. مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے شروع ہی سے ڈگلورس کو آگے کر دینا چاہیے تھا. عمران اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کی جو صلاحیتیں ڈگلورس جیسے اینگری مین میں ہیں، وہ صلاحیتیں جوفر اور ڈیڈی فونڈا میں نہیں تھی. اینگری مین ہی ایک ایسا ایجنٹ ہے جو عمران کی ٹکر کا ہے، اور وہ زمین کی تہ اور آسمان کی بلندی سے بھی انہیں ٹریس کر کے ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے اب تک عمران کے مقابل نہ لا کر میں نے غلطی کی تھی، لیکن اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا. اگر عمران اور اس کے ساتھی جو الفرڈ اور لیڈی فونڈا کو ہلاک کر کے اسرائیل داخل ہو چکے ہیں، تب بھی ڈگلورس انہیں ہر حال میں ڈھونڈ نکالے گا اور انہیں ہر حال میں ان کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا. کرنل ڈراس نے غراتے ہوئے کہا. اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی. فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل ڈراس نے فوراً ریسیور کان سے لگا لیا. یس چیف آف کاپر ہیڈ، کرنل ڈراس اسپیکنگ. اس نے کان سے ریسیور لگاتے ہی انتہائی کرخت لہجے میں کہا. اینگری مین بول رہا ہوں. دوسری طرف سے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی انتہائی زہریلا ناگ پھنکا رہا ہو. ڈکلورس، کہاں ہو تم؟ کرنل ڈراس نے اسی انداز میں کہا. میں اپنے فلیٹ میں ہوں چیف، حکم. اینگری مین نے اسی انداز میں جواب دیا، گو کہ اس کے لہجے میں مؤدب پن تھا، لیکن اس کی آواز میں بدستور کسی ناگ کسی کاٹ تھی. تم ابھی اور اسی وقت میرے آفس پہنچو. تمہیں ایک انتہائی اہم ذمہ داری سونپنی ہے. میرے آفس پہنچنے کے لیے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دے سکتا ہوں. 10 منٹ کے اندر تم میرے سامنے ہو. کرنل ڈراس نے کہا. یس چیف، میں پہنچ جاؤں گا. اینگری مین نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اور کرنل ڈراس نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈر پر رکھ دیا. اگلے 10 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور لمبے قد اور انتہائی مضبوط جسامت کا مالک ایک نوجوان داخل ہوا. اس نوجوان نے سیاہ رنگ کا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر فلیٹ ہیڈ بھی تھا. نوجوان کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس کی تھوڑی آگے سے کسی ہتھوڑے جیسی دکھائی دے رہی تھی. اس کی آنکھیں نیلی اور چھوٹی تھی، لیکن ان میں بلا کی ذہانت اور صفاقی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی. وہ شکل و صورت سے انتہائی سخت گیر اور ضدی مزاج کا معلوم ہو رہا تھا. آ گئے تم، آؤ بیٹھو. اسے دیکھ کر کرنل ڈراس نے چونکتے ہوئے کہا. تو سیاہ لباس والا نوجوان آگے بڑھا اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں کرنل ڈراس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی اہم ذمہ داری دینا چاہتے ہیں. اینگری مین نے کرنل ڈراس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ہاں، کیا تم جانتے ہو کہ کاپر ہیڈ کے ٹاپ ایجنٹ جو الفرڈ اور ڈیڈی فونڈا کو ہلاک ہو چکے ہیں؟ کرنل ڈراس نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا. جی ہاں، مجھے معلوم ہے. اینگری مین نے اسی انداز میں کہا تو کرنل ڈراس چونک پڑا. معلوم ہے؟ کہاں سے معلوم ہوا تمہیں؟ کرنل ڈراس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ابھی آپ نے ہی بتایا ہے. اینگری مین نے کہا تو کرنل ڈراس ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. اینگری مین اس کے سامنے مؤدب تو تھا، لیکن اس کا لب و لہجہ اور انداز ایسا تھا جیسے وہ کرنل ڈراس کو اس کی حیثیت کی وجہ سے عزت دے رہا ہو، ورنہ اس کی نظر میں کرنل ڈراس کی کوئی اہمیت نہ ہو. اینگری مین، جس کا اصل نام ڈکلورس تھا، کاپر ہیڈ کی ایکشن فورس کا سربراہ تھا، لیکن ڈکلورس صرف نام کا ہی اینگری مین نہیں تھا. کرنل ڈراس اسے جو بھی مشن سونپتا تھا وہ اس مشن پر تیزی سے کام کرتا تھا، لیکن وہ مجرموں کو زندہ گرفتار کرنے کے حق میں نہیں ہوتا تھا. اس کی نظر میں ہر چھوٹا بڑا مجرم محض مجرم ہی ہوتا تھا، جسے وہ موت سے کم سزا نہیں دیتا تھا. اس کا اصول تھا کہ وہ شک کی بنیاد پر ہی مجرم کو گولی مار دیتا تھا کہ نہ مجرم ہوگا اور نہ ہی کوئی جرم ہوگا. کرنل ڈراس نے ڈکلورس کو اس کام سے روکنے کی بے حد کوشش کی تھی، کیونکہ ڈکلورس نے بعض ایسے مجرم کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جن سے بڑے بڑے مجرموں کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکتی تھی. لیکن ڈکلورس کرنل ڈراس کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا تھا. اس کے ہاتھوں سے آج تک کوئی مجرم زندہ گرفتار نہیں ہوا تھا. ایک بار ڈکلورس نے ایک ایسے شخص کو ہلاک کر دیا تھا جو کرنل ڈراس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا. اس شخص کا تعلق فلسطین کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما سے تھا. پارٹ نمبر 13 یہاں اختتام پذیر ہوا.
بقیہ حصہ صفحہ نمبر 317 سے سماعت فرمائیے۔